جون کی کڑکتی دوپہر تھی اور سورج جیسے آسمان سے آگ نہیں بلکہ پگھلا ہوا لاوا برسا رہا تھا۔ زمین تپ کر تابہ ہو چکی تھی اور ہوا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ملتان کی گرمی ویسے بھی مشہور تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ پسینے کی دھاریں میری کنپٹیوں سے بہتی ہوئی گردن میں جذب ہو رہی تھیں اور میری قمیض یوں چپکی ہوئی تھی جیسے دوسری جلد ہو۔ میں نے اپنی پرانی لکڑی کی ریڑھی کو ایک زوردار دھکا لگایا، جس کا دایاں پہیہ ہر 2 قدم کے بعد ایک دردناک چیخ مارتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بس کر دے بشیر، اب میری جان لے گا کیا؟ لیکن میں بھی دھن کا پکا تھا۔ میں نے ریڑھی کو مین بازار کے موڑ پر روکا اور اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ اوئے ٹینڈے میاں، ذرا سینہ تان کر لیٹ جا، ایسے کیوں سمٹ کر بیٹھا ہے جیسے قرضہ لیا ہو کسی کا؟ اور تم بی بی بھنڈی، ذرا نخرہ دکھاؤ، ایسے مرجھائی ہوئی لگو گی تو کون لے جائے گا تمہیں؟ ابھی کوئی امیر بیگم آئے گی بڑی سی گاڑی میں اور تمہیں لے جا کر مسالے میں بھونے گی تو تمہاری قسمت جاگ جائے گی۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن سبزیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ پاس سے گزرنے والے 2 لڑکے مجھے دیکھ کر ہنسے اور آپس میں کچھ خسر پسر کرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ لو جی، چاچا بشیر کا میٹر پھر گھوم گیا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ یہ سبزیاں ہی تو میری کل کائنات تھیں۔ 60 سال کی عمر میں نہ کوئی آگے نہ پیچھے، بس یہ بے زبان ساتھی تھے جو میری باتیں سنتے تھے اور کبھی آگے سے پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ اچانک میرے کانوں میں ہاشم کسائی کی بھاری آواز گونجی، جو اپنی دکان کے تھڑے پر بیٹھا مکھیوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اوئے بشیر، آج پھر اسی راستے سے جائے گا کیا؟ میں نے سنا ہے آج کل اس پرانے قبرستان والے راستے پر کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ کل رات دین محمد بتا رہا تھا کہ اس نے وہاں کسی کے رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ میری مان، تو لمبا راستہ لے لے لیکن وہاں نہ جا۔ میں نے ہاشم کی بات سن کر ایک کہکہا لگایا اور اپنی ریڑھی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ارے ہاشم بھائی، تم بھی کن وہموں میں پڑ گئے؟ ارے زندہ انسانوں سے ڈرنا چاہیے، یہ مردے تو بیچارے شریف ہوتے ہیں، خاموشی سے لیٹے رہتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اور پھر مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر لمبا راستہ لیا تو یہ ٹینڈے گرمی سے بھاپ بن جائیں گے اور میرے گاہک خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تیری عقل پر پردہ پڑا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ریڑھی کو اس کچے راستے کی طرف موڑ دیا جو شہر کے قدیم اور ویران قبرستان کے بیچوں بیچ سے گزر کر دوسرے محلے تک جاتا تھا۔ جیسے ہی میں نے بازار کا شور پیچھے چھوڑا اور قبرستان کی حدود میں داخل ہوا، فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک لو کے تھپیڑے منہ پر لگ رہے تھے، لیکن آج یہاں ہوا میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈک جو سکون نہیں بلکہ ہڈیوں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ قبرستان کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی ریڑھی کے پہیے کی چرچراہٹ بھی کسی دھماکے کی طرح لگ رہی تھی۔ دونوں طرف پرانی شکستہ قبریں تھیں، جن پر اگی ہوئی جھاڑیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ سالوں سے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا۔ کیکر اور بیری کے درختوں نے راستے پر سایہ تو کر رکھا تھا، لیکن وہ سایہ بھی بڑا ڈراؤنا تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں ایسے مڑی ہوئی تھیں جیسے کالے ناگ لٹک رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دینے کے لیے اونچی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ چلو چلو میرے آلو میاں، منزل آنے والی ہے، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی میں قبرستان کے وسط میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک ریڑھی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دایاں پہیہ جو پہلے ہی فریاد کر رہا تھا ایک گہرے گڑھے میں جا دھنسا۔ ریڑھی ایک طرف کو جھکی اور میرے خوبصورت سرخ ٹماٹر لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ او تیری خیر ہو جائے کمبخت گڑھے، تجھے بھی ابھی آنا تھا۔ اوئے ٹماٹر کے بچوں، کدھر بھاگ رہے ہو؟ واپس آؤ۔ میں بڑبڑاتے ہوئے نیچے جھکا اور ٹماٹر چننے لگا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے پیچھے، ان گھنی خاردار جھاڑیوں کے پیچھے کوئی ہے، کوئی جو سانس لے رہا ہے۔ نہیں، سانس نہیں لے رہا بلکہ سونگھ رہا ہے، جیسے کوئی شکاری جانور اپنے شکار کی بو لیتا ہے۔ میں نے ٹماٹر وہیں چھوڑے اور دھیرے سے مڑ کر دیکھا۔ وہاں جھاڑیوں کے درمیان اندھیرے میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں، نیلی، گہری اور بے انتہا چمکدار آنکھیں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیا یہ کوئی جنگلی بلی ہے؟ نہیں، بلی کی آنکھیں اتنی بڑی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان میں اتنا شعور ہوتا ہے۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی سمجھ بوجھ تھی، ایک ویرانی تھی جو مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ میں نے اپنی آواز میں موجود کپکپاہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ سامنے آؤ، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے پاس ڈنڈا ہے بڑا مضبوط۔ جھاڑیاں ہلیں اور پھر ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک چھوٹا سا ہاتھ باہر نکلا، پھر دوسرا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3 بچے باہر نکل آئے۔
میرے منہ سے بے اختیار ایک لمبی سانس خارج ہوئی۔ یہ تو بچے تھے، بس عام سے بچے۔ نہیں، شاید عام نہیں، ان کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ سب سے بڑا لڑکا جو شاید 10 سال کا ہوگا، اس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا اور ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تینوں کے بالوں کا رنگ ہلکا بھورا نہیں بلکہ چاندی جیسا سفید تھا، لیکن چہرے بچوں جیسے معصوم تھے۔ ارے بچوں، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ کوئی ڈرامہ کمپنی بھاگ کر آئے ہو کیا؟ میں نے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، لیکن میری نظریں بار بار ان کی آنکھوں کی طرف جا رہی تھیں جو اب نیلی نہیں بلکہ نارمل لگ رہی تھیں۔ شاید وہ میرا وہم تھا، دھوپ کا اثر ہوگا۔ بچے خاموش رہے، بس ٹکٹکی باندھ کر میری ریڑھی پر رکھے گاجروں کے ڈھیر کو دیکھتے رہے۔ ان کے پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آ رہی تھیں جو اتنی بلند تھیں کہ اس سناٹے میں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ میرا شفیق دل پگھل گیا۔ بیچارے بھوکے ہیں، شاید کسی نے گھر سے نکال دیا ہے یا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بھوک لگی ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ سب سے چھوٹے لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حسرت تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے فوراً 3 بڑی اور صاف ستھری گاجریں اٹھائیں، اپنی قمیض کے دامن سے انہیں پونچھا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ لو، یہ کھاؤ۔ یہ دنیا کی سب سے میٹھی گاجریں ہیں، خاص چاچا بشیر کے کھیت کی، یعنی منڈی کی، میں نے مسکرا کر کہا۔ بڑے لڑکے نے میرے ہاتھ سے گاجر لے لی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی برف کی سیل کو چھو لیا ہو۔ اتنی شدید ٹھنڈک کہ میرے بازو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ شاید سردی میں بھٹک رہے ہوں گے۔ ارے نہیں، یہ تو جون کا مہینہ ہے، پھر اتنی ٹھنڈک کیوں؟ خیر، انہوں نے گاجریں ایسے کھائیں جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں۔ کڑ کڑ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ آہستہ کھاؤ میرے شیرو، کوئی چھین نہیں رہا۔ وہ بچی جسے میں نے دل ہی دل میں گڑیا کا نام دے دیا تھا، گاجر ختم کر کے میرے قریب آئی۔ اس نے اپنی مٹھی بند کر رکھی تھی۔ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی مٹھی میری ہتھیلی پر کھول دی۔ وہاں کچھ رنگ برنگے کنچے پڑے تھے، لیکن وہ عام کنچے نہیں تھے، وہ اندر سے جگمگا رہے تھے جیسے ان میں کوئی روشنی قید ہو۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کنچے تو کھیلنے کے لیے ہیں، مجھے کیوں دے رہی ہو؟ بچی نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی معصومیت تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے وہ پتھر جیب میں ڈال لیے۔ چلو بھائی، رکھ لیتا ہوں تمہاری نشانی سمجھ کر۔ اب یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں چھوڑ آؤں؟ اس وقت یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک بڑا لڑکا بولا۔ اس کی آواز، خدایا، اس کی آواز کسی بچے کی نہیں تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو، بھاری اور گونجدار۔ ہم گھر نہیں جا سکتے چاچا، وہ ناراض ہے۔ کس سے ناراض ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اور کون ناراض ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، قبرستان کے پچھلے حصے سے، جہاں بہت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں، ایک زوردار دھاڑ کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی، یہ ہوا کے پھٹنے کی آواز تھی۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، حالانکہ ہوا بالکل بند تھی۔ تینوں بچوں کے چہروں پر اچانک خوف کے سائے لہرا گئے۔ وہ آ رہے ہیں ہمیں ڈھونڈنے، بڑے لڑکے نے سرگوشی کی، اور پھر وہ تینوں میری ریڑھی کے پیچھے چھپ گئے۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ کون آ رہا ہے؟ کیا پولیس والے ہیں یا ان کے ظالم والدین؟ میں نے اپنا ڈنڈا اٹھا لیا۔ چلو آج چاچا بشیر بھی دیکھے گا کون ہے جو ان معصوموں کو ڈراتا ہے۔ لیکن پھر جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری ریڑھی کا وہ پہیا جو بری طرح گڑھے میں پھنسا ہوا تھا اور جسے نکالنے کے لیے مجھے کسی پہلوان کی ضرورت تھی، اچانک خود بخود اوپر اٹھنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، شاید مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ریڑھی ہوا میں معلق تھی جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے نیچے سے دھکا دے رہا ہو، اور پھر وہ آرام سے گھڑے سے باہر آ کر ہموار زمین پر ٹک گئی۔ میں نے نیچے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ 3 بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں ہکلایا۔ تم لوگوں نے دھکا لگایا؟ چھوٹے لڑکے نے معصومیت سے سر ہلایا۔ لیکن یہ ناممکن تھا، اتنے چھوٹے بچے اتنی بھاری ریڑھی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک ایک کالا سایہ بجلی کی تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزرا۔ وہ سایہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے لمحے بھر کے لیے سورج کی رہی سہی روشنی بھی چھپا لی۔ ایک نامعلوم خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ یہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ اس کے پیروں کی پھڑپڑاہٹ سے میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ چاچا بھاگو! گڑیا چیخی، اور اس بار اس کی آواز میں وہ معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی کرختگی تھی جو کسی بوڑھی عورت کی آواز میں ہوتی ہے۔ میں بوکھلا گیا۔ میں نے فوراً ریڑھی کے ہینڈل کو پکڑا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
میں نے بچوں سے کہا چلو بیٹھو ریڑھی پر، بھاگتے ہیں یہاں سے، لیکن جب میں مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تینوں غائب ہو چکے تھے، بالکل دھوئیں کی طرح، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ صرف زمین پر گاجروں کے سبز پتے پڑے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ میرا وہم نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سناٹا اور گہرا ہو چکا تھا، اور وہ عجیب سی بو اب اتنی تیز ہو گئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور ریڑھی کو لے کر اندھا دھند بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی تیز بھاگا، بس اتنا یاد ہے کہ میرے پیچھے سے مسلسل کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، دھم دھم دھم، اور ہر آواز کے ساتھ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ہاشم بھائی کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے۔ جب میں قبرستان کی حدود سے باہر نکلا اور دوسرے محلے کی پکی سڑک پر پہنچا تو میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ میں ایک دکان کے تھڑے پر گر گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب ٹٹولی۔ کیا وہ بچے واقعی تھے یا میرا دماغ گرمی سے چل گیا تھا؟ میری انگلیوں نے کسی سخت چیز کو چھوا۔ میں نے مٹھی باہر نکالی۔ میری ہتھیلی پر وہ 3 کنچے موجود تھے، لیکن اب وہ کنچے نہیں تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں وہ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ چمک رہے تھے، اور ان کے اندر مجھے کچھ حرکت کرتی ہوئی پرچھائیاں نظر آئیں۔ میں نے ڈر کے مارے انہیں واپس جیب میں ڈال لیا۔ اوئے بشیر، خیریت تو ہے؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ یہ انسپیکٹر جمیل تھا، محلے کا اور مارکیٹ کا سب سے بڑا بدنام اور راشی انسپیکٹر۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا پان چبا رہا تھا اور اس کی چھوٹی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک کمینہ پن تھا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر کہا لگایا، لگتا ہے چاچا زیادہ ہی پی لی ہے، نکال ہفتے کا بھتہ، ورنہ تیری یہ ریڑھی آج تھانے میں سڑے گی۔ میں ابھی موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا اور سامنے یہ دوسری مصیبت کھڑی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جیب میں موجود وہ سرخ پتھر اب صرف پتھر نہیں رہے تھے، بلکہ وہ کچھ اور ہی تھے، کچھ ایسا جو میری اور جمیل کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ بشیر، تیری زبان کو تالا لگ گیا ہے کیا؟ جمیل نے غصے سے موٹر سائیکل کا سٹینڈ لگایا اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر میری طرف بڑھا۔ جمیل کا ڈنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا ظالمانہ اطمینان تھا جو شکاری کے چہرے پر شکار کو کونے میں گھیر کر آتا ہے۔ میری جیب میں موجود وہ پراسرار پتھر اب اتنے گرم ہو چکے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا میری قمیض کی جیب میں آگ لگ جائے گی، مگر میں ہلنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ میرے سامنے کھڑا یہ وردی والا غنڈہ میری روزی روٹی کو لات مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب خدا کا واسطہ ہے آج ہاتھ ہولا رکھیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ منڈی سے مال ادھار اٹھایا ہے، اگر آج آپ نے بھتہ لے لیا تو میں آڑتی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل لے لینا صاحب، کل پکا دے دوں گا۔ جمیل نے ایک کری کہا لگایا جس سے اس کے پیلے دانت نمایاں ہو گئے۔ اس نے پان کی پیک سڑک پر تھوکی اور میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ اوئے بشیر، ڈرامے باز، یہ فلمی ڈائیلاگ کسی اور کو سنانا۔ مجھے پتا ہے تو نے آج قبرستان والے رستے سے شارٹ کٹ لیا ہے، ضرور وہاں کوئی مال دبایا ہوگا یا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، تبھی تو چہرہ ایسے تمتما رہا ہے جیسے سرخ مولی ہو۔ سیدھی طرح 500 کا نوٹ نکال ورنہ تیری یہ ساری سبزی نالی میں بہا دوں گا، پھر روتے پھرنا۔ اس نے بات ختم کرتے ہی اپنی ٹانگ اٹھائی اور پوری قوت سے میری ریڑھی کے پہیے پر لات ماری۔ ریڑھی جو پہلے ہی خستہ حال تھی بری طرح لڑکھڑائی، اوپر سجے ہوئے آلوؤں کا مینار زمین بوس ہو گیا اور کچھ آلو لڑک کر جمیل کے بوٹ کے پاس جا گرے۔ میرے کلیجے میں ٹیس اٹھی۔ یہ آلو میرے بچوں کی طرح تھے جنہیں میں نے صبح دھو دھو کر چمکایا تھا۔ نہ کریں صاحب، نہ کریں، غریب کی بددعا بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھا تاکہ گرے ہوئے ٹینڈوں کو بچا سکوں، مگر جمیل نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں کمزور سا آدمی بھلا اس سانٹ جیسے انسپیکٹر کا مقابلہ کیسے کرتا؟ میں لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور میری کوہنی سڑک سے رگڑ کھا گئی۔ جمیل نے فاتحانہ انداز میں اپنا ڈنڈا میری ریڑھی کے سب سے بڑے اور وزنی کدو پر مارنے کے لیے اٹھایا۔ آج تو تیرا کچومر نکلے گا بشیر، دیکھ اب میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے ایک ناممکن واقعہ ہوا، ایسا واقعہ جسے دیکھ کر میری آنکھیں ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جیسے ہی جمیل کا ڈنڈا نیچے آنے لگا، وہ بڑا سا پیلا کدو اپنی جگہ سے ہلا۔ یہ کوئی معمولی حرکت نہیں تھی، وہ کدو اچانک ہوا میں اچھلا جیسے اس کے نیچے سپرنگ لگا ہو۔ وہ سیدھا جمیل کے چہرے کے برابر آیا اور ایک لمحے کے لیے وہاں ہوا میں معلق ہو گیا، جیسے نشانہ باندھ رہا ہو۔
جمیل کا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ 5 کلو کا کدو ایک میزائل کی رفتار سے آگے بڑھا اور ٹھاخ ایک زوردار آواز کے ساتھ سیدھا جمیل کے ماتھے پر لگا۔ ہائے مر گیا! جمیل کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میری جیب میں موجود پتھروں کی تپش اب میرے پورے جسم میں پھیل چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر بجلی دوڑ رہی ہو۔ میں نے اپنی ریڑھی کی طرف دیکھا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ نالی میں گرے ہوئے آلو خود بخود ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ بینگن جو ٹوکری میں پڑے تھے وہ ایسے تھرک رہے تھے جیسے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بچاؤ! یہ سبزی والا جادوگر ہے! جمیل نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے چیخ ماری جہاں اب ایک بڑا سا آلو نما گومڑ ابھر آیا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ہوا میں تیرتے ہوئے درجنوں آلوؤں نے اس پر یلغار کر دی۔ یہ منظر بالکل ایسا تھا جیسے آسمان سے اولے برس رہے ہوں، مگر یہ اولے نہیں، سخت اور پتلیلے آلو تھے۔ ہر آلو ٹھیک نشانے پر لگ رہا تھا، کبھی اس کی کمر پر، کبھی ٹانگوں پر اور کبھی اس کے گنجے سر پر۔ ٹھک 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 آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو۔ بازار میں موجود لوگ جو پہلے تماشا دیکھ رہے تھے اب خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمبی اور پتلی لوکی ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور جمیل کی گردن کے گرد لپٹنے کی کوشش کرنے لگی جیسے کوئی سانپ ہو۔ جمیل نے دیوانوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارے۔ ارے ہٹاؤ اسے، یہ سانپ ہے، یہ بشیر جنات کا یار ہے، بچاؤ مجھے! وہ انسپیکٹر جو پورے بازار کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح چیخیں مارتا ہوا بازار کی گلی میں بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اڑتے ہوئے ٹینڈے اور بھنڈیاں ایسے جا رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے دشمن کے پیچھے جاتی ہیں۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے ان بے زبان ساتھیوں کو اتنا غضبناک دیکھا تھا۔ شاباش میرے شیرو، آج تم نے اپنے چاچا کا بدلہ لے لیا، چھوڑنا مت اس موٹے کو! میں نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا۔ جمیل گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سبزیاں جو ہوا میں معلق تھیں آہستہ آہستہ زمین پر گر گئیں۔ کدو جو ابھی تک ہوا میں ڈیوٹی دے رہا تھا لڑکتا ہوا واپس میرے قدموں میں آ کر رک گیا جیسے میرا پالتو کتا ہو۔ بازار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی ولی اللہ ہوں یا پھر کوئی بہت بڑا جادوگر۔ ہاشم کسائی اپنی دکان سے باہر نکل آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی تھی۔ بشیر، یہ تو نے کیسے کیا؟ ہاشم کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی بکھری ہوئی سبزیاں سمیٹیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی مار دھاڑ کے باوجود کسی سبزی پر خراش تک نہیں آئی تھی۔ میں نے ریڑھی کو دوبارہ کھڑا کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ان پتھروں کا کمال ہے، اور ان پتھروں کا تعلق ان نیلی آنکھوں والے بچوں سے ہے۔ میں نے بازار کے دوسرے کونے میں ایک پرانی عمارت کی چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں اندھیرے میں مجھے 3 چھوٹے سائے نظر آئے۔ وہ تینوں منڈیر پر بیٹھے تھے اور ان کے ہلنے جلنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہنس رہے ہیں اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ساری کارستانی انہی کی ہے۔ میں نے ریڑھی وہیں چھوڑی اور تیز قدموں سے اس عمارت کی طرف بڑھا۔ مجھے ان سے بات کرنی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ کون ہیں اور مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ میں گلیوں سے ہوتا ہوا اس ویران عمارت کے پیچھے پہنچا جہاں وہ تینوں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ قریب جا کر میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر اب بھی وہی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ بڑا لڑکا موٹو مجھے دیکھ کر آگے بڑھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ نیلی چمک واپس آ چکی تھی جو میں نے قبرستان میں دیکھی تھی۔ مزہ آیا چاچا؟ موٹو نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ میں ہانپ رہا تھا۔ خوف اور تجسس میرے اندر جنگ لڑ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کون ہو بچوں؟ سچ سچ بتاؤ۔ یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، سبزیوں کو اڑانا، غائب ہو جانا، اور یہ پتھر۔ تم لوگ جنات ہو نا؟ میری بات سن کر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کی آواز فضا میں جل ترنگ کی طرح بکھر گئی۔ چھوٹی بچی گڑیا میرے پاس آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ چاچا، انسان تو وہ ہیں جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، جو کمزور کو ستاتے ہیں، جیسے وہ موٹا آدمی۔ ہم انسان نہیں ہیں لیکن ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم نمک حرامی نہیں کرتے۔ تم نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم نے تمہارا حساب برابر کر دیا۔ موٹو کے لہجے میں اب سنجیدگی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اچانک ستارے غائب ہونا شروع ہو گئے تھے اور گہرے کالے بادل امڈ آئے تھے۔
ہوا جو بالکل بند تھی ایک دم سے تیز ہو گئی، ایسی ہوا جو طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ درختوں کے پتے پاگلوں کی طرح ہلنے لگے۔ یہ موسم کو کیا ہو گیا اچانک؟ میں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ آ گئے ہیں چاچا، اب تمہیں ڈرنا نہیں ہوگا، بس ہمارے ساتھ رہنا۔ چھوٹے لڑکے نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے قبرستان کی سمت سے، جہاں سے میں بھاگ کر آیا تھا، ایک زوردار گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ بادلوں کی گرج نہیں تھی، یہ کسی بہت بھاری چیز کے ہوا کو چیرنے کی آواز تھی۔ پورا محلہ لرز اٹھا، بجلی کے بلب جھپکنے لگے اور پھر بجھ گئے۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، سوائے اس جگہ کے جہاں ہم کھڑے تھے۔ وہاں ان بچوں کے جسموں سے نکلنے والی نیلی روشنی نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا۔ بشیر بھاگ جا، یہ کوئی آفت آنے والی ہے، میرے اندر سے آواز آئی، لیکن میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے آگ اور دھوئیں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا گولا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، اس کی شکل واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی شہاب ثاقب نہیں تھا، وہ ایک پالکی تھی، ایک دیو ہیکل اور انتہائی خوبصورت پالکی جو ہوا میں تیرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس پالکی کے چاروں طرف آگ کے شعلے ناچ رہے تھے، مگر وہ لکڑی یا کپڑے کو جلا نہیں رہے تھے۔ پالکی کے پائے زمین پر نہیں لگے، بلکہ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہی رک گئی۔ اس کے اترتے ہی ہوا میں خوشبوؤں کا ایک طوفان آ گیا، وہی مٹی اور گلاب کی خوشبو جو قبرستان میں تھی، لیکن اب اس میں عود اور مشک کی خوشبو بھی شامل تھی۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک اور اتنا شاندار تھا کہ میرا سانس رک گیا۔ یہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ موٹو نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سر جھکا لیا، جیسے وہ کسی بہت بڑے دربار میں کھڑا ہو۔ پالکی کا پردہ جو باریک بجلیوں سے بنا ہوا لگ رہا تھا، آہستہ سے ہٹا اور اندر سے ایک پاؤں باہر نکلا۔ وہ پاؤں سائز میں کسی عام انسان کے پاؤں سے دوگنا بڑا تھا، اور اس میں سونے کی کھڑاویں تھیں جن پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ باہر نکلنے والی شخصیت کا قد کم از کم 10 فٹ ہوگا۔ اس کے سر پر ایک تاج تھا جو اندھیرے میں سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ روب اور دبدبے کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور ان میں ہزاروں سال کا جلال تھا۔ یہ یقیناً جنات کا بادشاہ تھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا اور قریب موجود ایک دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بادشاہ نے ایک نظر اپنے بچوں پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑے تھے، اور پھر اس کی سرخ دہکتی ہوئی نظریں مجھ پر آ کر جم گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلی کا رخ میری طرف تھا۔ اس کی آواز جب گونجی تو مجھے لگا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اے انسان، تو جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے شاہی خاندان کے خون کو چھوا ہے۔ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے بچوں کے قریب آیا؟ بادشاہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ بشیر، آج تیرا آخری وقت آ گیا ہے، یہ اب تجھے بھسم کر دے گا۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ بچے فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ گڑیا نے تیزی سے اشاروں کی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار میری طرف اشارہ کر رہی تھی اور پھر اپنے پیٹ کی طرف۔ بادشاہ کی نظروں میں موجود آگ کچھ کم ہوئی۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا، لیکن اس بار اس کی نظر میں غصہ نہیں بلکہ حیرت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم پر زمین ہل رہی تھی۔ وہ میرے اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کے لباس سے اٹھنے والی حرارت محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ آنکھیں کھولو بشیر سبزی فروش۔ بادشاہ کی آواز اب قدرے نرم تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی۔ وہ دیو ہیکل وجود میرے سامنے جھکا ہوا تھا تاکہ میرے قد کے برابر آ سکے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس نے اس کے خوفناک چہرے کو بھی پروقار بنا دیا تھا۔ میرے بچوں نے بتایا ہے کہ تم نے انہیں اس وقت کھانا کھلایا جب وہ بھوکے تھے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ تم ڈرے نہیں؟ میں نے تھوک نگلا اور ہمت جمع کر کے کہا۔ بادشاہ سلامت، ڈر تو بہت لگا تھا، اب بھی لگ رہا ہے کہ کہیں میرا دل فیل نہ ہو جائے، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں سرکار، چاہے وہ انسان کے ہوں یا جنات کے۔ بھوک تو سب کو لگتی ہے، اور میرے رب نے مجھے سکھایا ہے کہ بھوکے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے۔ بس یہی سوچ کر گاجریں کھلا دی تھی۔ میری سادگی پر بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سیدھے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک زوردار قہقہا لگایا جو بادلوں کی گرج سے مل گیا۔ اس کے قہقہے سے آس پاس کی عمارتوں کے شیشے تھرتھرانے لگے۔ خوب، بہت خوب، انسانوں میں بھی ابھی ایسے لوگ زندہ ہیں۔ مجھے لگا تھا یہ نسل ختم ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور اس بار اس کے لہجے میں ایک شاہانہ پیشکش تھی۔
بشیر، میں کوہ کاف کا بادشاہ شاہ مران ہوں۔ آج تک کسی انسان نے ہمارے بچوں پر احسان نہیں کیا۔ تم نے وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج تم جو مانگو گے وہ تمہارے قدموں میں ہوگا، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات یا پوری دنیا کی بادشاہت۔ بس زبان ہلاؤ اور تماشا دیکھو۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ میں ایک لمحے میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن سکتا تھا۔ میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا جس کے لیے لوگ ساری زندگی جوتیاں چٹکاتے ہیں۔ میری نظر اپنی پرانی ٹوٹی ہوئی چپلوں پر پڑی، پھر میری نظر دور کھڑی اپنی اس ریڑھی پر گئی جو صدیوں پرانی لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں کئی خواہشات سر اٹھانے لگیں، محل، گاڑیاں، نوکر چاکر۔ لیکن پھر میرے دل نے مجھے کچھ اور یاد دلایا، وہ سکون جو مجھے اپنی محنت کی کمائی میں ملتا تھا، اور وہ خوف جو مجھے جمیل جیسے لوگوں سے آتا تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے محل اور سونا نہیں چاہیے، وہ میرے کس کام کا؟ میں تو اکیلا آدمی ہوں، چور ڈاکو جان کے دشمن بن جائیں گے۔ بادشاہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی انسان سونا ٹھکرا سکتا ہے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ مانگو، مت ہچکچاؤ۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی ریڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار، اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میری اس ریڑھی کو ٹھیک کروا دیں بس۔ اس کا پہیہ بہت تنگ کرتا ہے، اور وہ جو انسپیکٹر جمیل ہے نا، بس اس کو سمجھا دیں کہ مجھے تنگ نہ کیا کرے۔ غریب آدمی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس نے، بس اس سے جان چھڑوا دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر وہاں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ وہ بچے بھی خاموش ہو گئے۔ سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط مانگ لیا ہے۔ بادشاہ کی وہ سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور فضا میں ایک ایسا بھاری سناٹا چھایا ہوا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی ہتھوڑے برسانے جیسے سنائی دے رہی تھی۔ میرے آس پاس کھڑے وہ تینوں بچے بھی دم سادھے اپنے باپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے لگا شاید میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر دی ہے۔ بھلا جنات کے بادشاہ کے سامنے ایک ٹوٹی ہوئی ریڑھی اور ایک رشوت خور تھانے دار کی شکایت کرنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے نظریں نیچی کر لیں اور دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسنے لگا کہ بشیر، تیری عقل گھاس چرنے گئی تھی جو اتنا بڑا موقع ضائع کر دیا۔ مانگ لیتا کوئی محل یا سونے کی دیگ تو کم از کم بڑھاپا تو آرام سے گزرتا۔ اچانک بادشاہ کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ میں سہم گیا کہ شاید اب وہ غصے کا اظہار کرے گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ آواز ایک زوردار اور پرجلال کہکہے میں بدل گئی۔ بادشاہ اس قدر زور سے ہنسا کہ اس کے سر پر موجود تاج کے ہیرے بھی لرزنے لگے۔ اس کی ہنسی میں طنز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حیرت اور خوشی تھی جو صدیوں بعد کسی نایاب چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ واہ بشیر واہ، تم واقعی انسانوں میں ایک عجوبہ ہو، بادشاہ نے اپنی بھاری آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ اس کا ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ مجھے لگا میرا کندھا بیٹھ جائے گا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی طاقت میرے جسم میں منتقل ہونے لگی۔ ہم نے صدیوں سے انسانوں کو دیکھا ہے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ کوئی سونا مانگتا ہے تو کوئی تخت، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ قناعت سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ تم نے ایک بادشاہ سے وہ مانگا جو تمہاری ضرورت تھی، نہ کہ وہ جو تمہاری ہوس تھی۔ جاؤ بشیر، میں تمہاری اس سادگی سے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی۔ اس چھڑی کے سرے سے نیلے رنگ کی ایک تیز نیلی روشنی نکلی جو سیدھی جا کر دور کھڑی میری خستہ حال ریڑھی پر پڑی۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید بادشاہ میری ریڑھی کو سونے کا بنا دے گا اور پھر وہی مصیبت کہ چور ڈاکو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ مگر جب روشنی چھٹی تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ ریڑھی بظاہر لکڑی کی ہی تھی، مگر اب وہ ٹوٹی پھوٹی اور پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی لکڑی میں شیشم جیسی چمک اور لوہے جیسی مضبوطی نظر آ رہی تھی۔ اس کے پہیے جو پہلے ٹیڑھے میڑھے تھے اب بالکل سیدھے اور نئے ہو چکے تھے، مگر ان میں کوئی ربڑ یا ٹائر نہیں تھا، بلکہ وہ کسی نامعلوم دھات کے لگ رہے تھے جن پر لکڑی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ یہ ریڑھی اب عام نہیں رہی بشیر، بادشاہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس پر جتنا بھی بوجھ ڈال دو، یہ تمہیں پھول جیسی ہلکی لگے گی، اور سب سے بڑی بات، اس میں برکت کا ایسا پہرا لگا دیا ہے کہ تم بانٹتے جاؤ گے مگر یہ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ پھر بادشاہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے دوبارہ وہی سرخ انگارے دہکنے لگے۔ اس نے ہوا میں اپنی انگلی سے ایک نشان بنایا جو جلتی ہوئی آگ کی طرح ہوا میں معلق ہو گیا۔ اور رہا وہ انسپیکٹر جمیل، تو فکر نہ کر، اب اگر اس نے یا کسی بھی ظالم نے تمہیں یا تمہاری روزی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی
تو وہ دیکھے گا جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہم جا رہے ہیں بشیر، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے دور نہیں ہیں۔ بچوں نے جاتے جاتے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ موٹو نے آنکھ ماری اور گڑیا نے ایک پیاری سی مسکراہٹ دی۔ وہ سب واپس اس آگ اور دھوئیں سے بنی پالکی میں سوار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پالکی ہوا میں بلند ہوئی اور بادلوں کے اندر غائب ہو گئی۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ طوفانی ہوا، وہ کڑکتی بجلی اور وہ دہشتناک ماحول سب ختم ہو گیا۔ آسمان پر واپس تارے نکل آئے اور گلی میں وہی پرانا بلب ٹمٹمانے لگا۔ میں وہی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اگر میری جیب میں وہ گرم پتھر اور سامنے کھڑی وہ نئی نویلی ریڑھی نہ ہوتی تو میں شاید یقین بھی نہ کرتا۔ اگلی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو مجھے لگا کہ میرا جسم بہت ہلکا پھلکا ہے۔ وہ جوڑوں کا درد جو مجھے ہر صبح اٹھنے پر ہوتا تھا اب غائب تھا۔ میں نے جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھی اور سیدھا اس جگہ گیا جہاں میں نے اپنی ریڑھی کھڑی کی تھی۔ وہ وہاں موجود تھی۔ صبح کی روشنی میں وہ اور بھی شاندار لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہینڈل پر ہاتھ لگایا اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جیسے ہی میں نے اسے دھکا دیا وہ بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی زور کے مکھن کی طرح چلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں بازار پہنچا تو وہاں کا ماحول گرم تھا۔ کل رات والا واقعہ پورے محلے میں پھیل چکا تھا۔ لوگ مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو وہ آ گیا جادوگر بشیر، سنا ہے اس نے جنات کو قابو کر رکھا ہے۔ ارے نہیں، یہ سب نظر کا دھوکا تھا۔ طرح طرح کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی مگر میں خاموش رہا۔ میں نے اپنی ریڑھی اپنی جگہ پر لگائی اور سبزیوں کو ترتیب دینے لگا۔ اوے آلو میاں، آج تو تم بڑے چمک رہے ہو۔ رات کو اچھی نیند آئی تھی نا؟ میں نے عادت کے مطابق آلو سے بات کی اور شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن مجھے لگا کہ آلو کے چھلکے پر ایک مسکراہٹ سی ابھری ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ ابھی میں گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک بازار میں ہوٹر کی آواز گونجی۔ پولیس کی موبائل وین تیزی سے آتی ہوئی دکھائی دی اور سیدھی میری ریڑھی کے پاس آ کر رک گئی۔ گاڑی میں سے انسپیکٹر جمیل اترا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 4 مسلح سپاہی بھی تھے۔ جمیل کے ماتھے پر ایک بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی جہاں کل کدو لگا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب انتقام کی آگ تھی۔ اسے شاید رات بھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ یہ سب اس کا وہم تھا یا کوئی چالاکی تھی۔ پکڑ لو اس بڈھے کو، جمیل نے گاڑی سے اترتے ہی چیخ کر حکم دیا۔ اس نے تھانے میں FIR کٹوا دی تھی کہ میں نے اس پر پتھراؤ کیا ہے اور سرکاری وردی پھاڑی ہے۔ لوگ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ سپاہی میری طرف بڑھے۔ میں اپنی ریڑھی کے ساتھ کھڑا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے گا، مگر سامنے بندوقیں تانے پولیس والے کھڑے تھے۔ کیا جنات پولیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جمیل لنگڑاتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتھوڑا تھا جو وہ میری ریڑھی کو توڑنے کے لیے لایا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ بہت جادو دکھاتا ہے نا تو؟ آج میں تیری یہ جادوئی ریڑھی اور تیری ہڈیاں دونوں کا چورا بنا دوں گا۔ دیکھتے ہیں کون سے جن تجھے بچانے آتے ہیں۔ اس نے ہتھوڑا ہوا میں بلند کیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چلایا، خبردار جمیل، اس غریب کی روزی کو مت چھیڑنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جمیل نے میری تنبیہ کا مذاق اڑایا۔ پچھتاؤں گا تو میں نہیں، تو پچھتائے گا بشیر۔ اس نے پوری طاقت سے ہتھوڑا میری ریڑھی کے وسط میں بھرا۔ میرا دل دہل گیا، مگر پھر ایک ایسی آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو۔ ٹنگ! لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی، بلکہ ایک ایسی گونج پیدا ہوئی جس نے سب کے کانوں میں سیٹیاں بجا دیں۔ جمیل کے ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر چیخنے لگا۔ اس کے بازوؤں میں شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ لکڑی ہے یا پتھر؟ جمیل درد سے چلایا، مگر تماشا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی جمیل نے دوبارہ ریڑھی کو لات مارنے کی کوشش کی، ریڑھی پر رکھے ہوئے بینگن اور کریلے اچانک ہلنے لگے۔ اس بار وہ ہوا میں نہیں اڑے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر ہی بڑے ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عام سائز کا بینگن فٹ بال جتنا ہو گیا، اور کریلے کے اوپر موجود کانٹے کسی خنجر کی طرح نوکیلے اور لمبے ہو گئے۔ بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی جو مجھے گرفتار کرنے آئے تھے یہ منظر دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ پولیس کے بس کا نہیں ہے۔ جمیل اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں زمین کے ساتھ چپک گئے تھے، جیسے زمین نے اسے جکڑ لیا ہو۔ ریڑھی میں موجود سبزیاں اب خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ کدو کے اوپر آنکھیں اور منہ بننا شروع ہو گئے تھے، اور وہ منہ کسی کارٹون جیسا نہیں بلکہ کسی خوفناک بلا جیسا تھا۔ وہ جمیل کو دیکھ کر دانت پیس رہا تھا۔ بچاؤ! جمیل نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی میری جیب میں موجود وہ پتھر اتنے گرم ہو گئے
کہ مجھے لگا وہ پھٹ پڑیں گے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا اور یہ سزا صرف مار پیٹ تک محدود نہیں رہنے والی تھی۔ جمیل کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل پڑیں جب اس نے دیکھا کہ ریڑھی کے نیچے سے کالے سائے نکل کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں۔ جمیل کی ٹانگیں زمین میں ایسے دھنس چکی تھیں جیسے وہ کسی دلدل میں کھڑا ہو، اور ریڑھی کے نیچے سے نکلنے والے وہ سیاہ سائے اب سانپوں کی طرح بل کھاتے ہوئے اس کی کمر تک پہنچ چکے تھے۔ وہ جتنا زور لگاتا زمین اسے اتنا ہی جکڑ لیتی۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں اور حلق سے صرف خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، کیونکہ دہشت نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ وہ کدو جو کچھ دیر پہلے عام سا سبزی کا ٹکڑا تھا، اب ایک ہولناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے اوپر بننے والا منہ کھلا اور اس کے اندر سے پیلے بیج کسی خونخوار درندے کے نوکیلے دانتوں کی طرح باہر نکل آئے۔ کدو نے ایک عجیب سی سیٹی جیسی آواز نکالی اور ہوا میں تیرتا ہوا جمیل کے چہرے کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو نے جمیل کا دماغ معوف کر دیا تھا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ سبزی نہیں بلا ہے، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، میری وردی لے لو، میرا پیسہ لے لو، بس مجھے چھوڑ دو۔ آخر کار جمیل کے حلق سے ایک پھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کی وردی جو اس کے تکبر کی نشانی تھی اب جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی، کیونکہ وہ سائے اسے بھینچ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین اسے نگلنے کے لیے تیار ہے۔ بازار میں موجود لوگوں کا ہجوم جو پہلے تماشا دیکھ رہا تھا اب خوف کے مارے دیواروں سے چپک گیا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر پولیس والے کی مدد کرتا۔ سپاہی تو پہلے ہی اپنی بندوقیں پھینک کر 9-2-11 ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بادشاہ کا انتقام اتنا سخت اور عبرتناک ہوگا۔ مجھے جمیل پر ترس آنے لگا۔ بے شک وہ ظالم تھا، رشوت خور تھا، مگر تھا تو انسان ہی، اور انسان ہونے کے ناطے میں اسے یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے اپنی جیب کو چھوا جہاں وہ گرم پتھر موجود تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ پتھر دھڑک رہے ہوں اور مجھے کہہ رہے ہوں کہ بشیر، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم بھی اس ظالم کی طرح بنو گے یا رحم کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سانس لی، ہمت کر کے آگے بڑھا اور ریڑھی کے ہینڈل پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی میرے جسم سے ایک نیلے رنگ کی لہر نکلی اور سیدھی ان سایوں کی طرف گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب بھی بادلوں کے پیچھے مجھے وہ سرخ آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ بس کرو میرے بچوں، بس کرو بادشاہ سلامت، یہ ڈر گیا ہے، اس کی سزا پوری ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو، اگر یہ مر گیا تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اسے زندگی کی بھیک دے دو تاکہ یہ سدھر سکے۔ میں نے چیخ کر کہا۔ میری آواز میں ایک عجیب سا درد اور التجا تھی۔ شاید میری یہ فریاد ان غیبی طاقتوں تک پہنچ گئی تھی، یا شاید وہ میری آزمائش کر رہے تھے کہ میں طاقت ملنے کے بعد کیا کرتا ہوں۔ اچانک وہ کدو جس نے اپنا بڑا سا منہ جمیل کی ناک کاٹنے کے لیے کھولا ہوا تھا واپس سکڑنے لگا۔ اس کے دانت غائب ہو گئے اور وہ دوبارہ ایک عام سا پیلا کدو بن کر ریڑھی پر لڑک گیا۔ وہ سیاہ سائے جو جمیل کے جسم سے لپٹے ہوئے تھے دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے اور زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ جمیل دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گرا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر میری ریڑھی کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں اب تکبر نہیں تھا بلکہ عبرت تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے قریب کھسکتا ہوا آیا اور میرے پیروں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دے بشیر، تو ولی ہے، تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ میں نے تجھے ستایا، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس بازار کا رخ نہیں کروں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، بس مجھے جانے دے۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ کانپ رہا تھا جیسے اسے بخار چڑھ گیا ہو۔ جمیل صاحب، میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو بس ایک سبزی بیچنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور خدا اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات۔ جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جمیل نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے ریڑھی کی طرف دیکھا جہاں آلو اور بینگن اب بالکل خاموشی سے پڑے تھے۔ اس نے جوتے وہیں چھوڑے اور ننگے پاؤں جس رفتار سے بھاگا وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی لوکی یا بھنڈی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہی۔ لوگ جو اب تک سہمے ہوئے تھے جمیل کو یوں ذلیل ہو کر بھاگتا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ بازار میں جشن کا سماں بند گیا۔ وہ لوگ جو سالوں سے اس انسپکٹر کے ظلم کا شکار تھے آج انہیں سکون ملا تھا۔ اب اصل امتحان شروع ہوا۔ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا۔ کوئی مجھے تعویذ دینے کو کہہ رہا تھا تو کوئی دعا کی درخواست کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل انہیں سمجھایا
کہ بھائیوں میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں وہی پرانا بشیر ہوں، چلو ہٹو مجھے کام کرنے دو، گاہک کھڑے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں جو اکثر مجھ سے ادھار سبزی لے جاتی تھیں آگے بڑھیں۔ ان کے ہاتھ میں پھٹے ہوئے پرانے نوٹ تھے اور چہرے پر فکر مندی تھی۔ بیٹا بشیر، مجھے 1 کلو آلو اور آدھا کلو ٹینڈے دے دے، آج پیسے کم ہیں، باقی کل لے لینا، میرے پوتے بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں نے مسکرا کر ترازو اٹھایا، دل میں بادشاہ کی بات گونجی کہ اس میں برکت کا پہرا ہے۔ میں نے ریڑھی سے آلو اٹھائے اور پلڑے میں ڈالے۔ 1 کلو تول کر میں نے اماں کی تھیلی میں ڈال دیے، لیکن جب میں نے واپس ریڑھی کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس جگہ سے میں نے آلو اٹھائے تھے وہاں خلا پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ہلکی سی پھوپ کی آواز آئی اور وہاں اتنے ہی آلو دوبارہ موجود تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیا یہ میرا وہم ہے؟ ایک بچہ آگے آیا اور اس نے کھیرا مانگا۔ میں نے اسے کھیرا دیا۔ ادھر کھیرا اس کے ہاتھ میں گیا، ادھر ٹوکری میں نیا کھیرا نمودار ہو گیا، جیسے کوئی غیبی ہاتھ نیچے سے رکھ رہا ہو۔ یہ تو واقعی جادو ہے، میں نے دل میں سوچا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے پیسے واپس کر دیے۔ اماں، آج خوشی کا دن ہے، آج سبزی مفت ہے، رکھ لو پیسے، بچوں کو مٹھائی لے دینا، آج اللہ کی طرف سے لنگر ہے۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ پھر تو جیسے تانتا بن گیا، میں تولتا گیا اور بانٹتا گیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، سینکڑوں لوگ سبزیاں لے گئے، غریب، مزدور، فقیر۔ میں نے کسی سے پیسے لیے اور کسی کو مفت دیا، مگر میری ریڑھی ویسی کی ویسی بھری ہوئی تھی۔ آلوؤں کا پہاڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بینگنوں کی ٹوکری لبریز تھی اور دھنیے کی گڈیوں سے ایسی تازہ خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی جنت کے باغوں سے ٹوٹی ہوں۔ ہاشم کسائی میرے پاس آیا، اسے ریڑھی کے نیچے جھک کر دیکھا، پھر لکڑی کو ٹھوک بجا کر چیک کیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی تھی۔ یار بشیر، تیری ریڑھی کے نیچے کوئی مشین لگی ہے کیا، یا زمین سے کوئی سرنگ آ رہی ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں تو بانٹے جا رہا ہے مگر مال ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور جیب میں موجود ان 3 پتھروں کو مٹھی میں بھینچ لیا جو اب میرے جسم کا حصہ محسوس ہوتے تھے۔ ہاشم بھائی، یہ مشین نہیں، یہ رزق حلال کی برکت ہے اور کچھ ایسے مہربانوں کی دین ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ آج کے بعد چاچا بشیر کی دکان کبھی بند نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بھوکا یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا، بازار خالی ہو رہا تھا۔ میں نے آج زندگی میں پہلی بار اپنی ریڑھی کو خالی نہیں دیکھا تھا، ورنہ روز شام کو میں بچی کھچی سبزیاں سستے جاموں بیچ کر جاتا تھا۔ آج میری ریڑھی اتنی ہی بھری ہوئی تھی جتنی صبح تھی۔ میں نے اطمینان سے ریڑھی کو دھکا لگایا، وہ اتنی ہلکی چل رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں اسی راستے سے واپس مڑا جو قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ لوگ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر اب ان کی نظروں میں مذاق نہیں بلکہ عزت تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ وہاں سناٹا تھا، مگر اب مجھے اس سناٹے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہوا میں وہی مٹی اور گلاب کی خوشبو رچی ہوئی تھی، جگنوؤں نے راستہ روشن کر رکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ بچے دوبارہ نظر آ جائیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر اپنی سبزیوں کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی ٹینڈے میاں، آج تو تم نے کمال کر دیا، تھکے تو نہیں؟ اور تم مسٹر کدو، وہ جو دانت نکالے تھے نا تم نے، دوبارہ مت نکالنا، بچے ڈر جائیں گے۔ اب ہم گھر چلتے ہیں، کل پھر آئیں گے۔ اب ہمیں کسی جمیل کا ڈر نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے ریڑھی کو دھکا لگایا اور چل پڑا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ریڑھی کے پیچھے سے کسی نے دھکا لگایا ہے، وہی شرارتی انداز، وہی تیزی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن فضا میں بچوں کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی مدھم سی آواز گونج رہی تھی، جیسے ہوا سرگوشی کر رہی ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں چاچا۔ اور میری جیب میں موجود پتھروں سے نکلنے والی گرمائش میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، وہ یہیں ہے میرے آس پاس، میری حفاظت کے لیے۔ میری تنہائی اب ختم ہو چکی تھی۔ کوہ کاف کے وہ ننھے شہزادے اب اس بوڑھے سبزی فروش کے سب سے بہترین دوست تھے۔ میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے پہلے ستارے کو دیکھا اور آنکھ مار کر کہا، شکریہ بادشاہ سلامت، آپ کا تحفہ بہت شاندار ہے۔ اور پھر میں اپنی جادوئی ریڑھی اور اپنے ان نادیدہ محافظوں کے ساتھ اندھیرے راستے پر چلتا گیا، جہاں اب خوف کا سایہ بھی نہیں تھا، صرف برکت ہی برکت تھی۔ چاچا بشیر کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا اور جہاں محبت کی زبان جنات بھی سمجھتے ہیں۔